بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی مخلوق پر شفقت اور رحمت کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، مشکل ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان اور مہربان۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے دو نام آپ کو عطا فرمائے ہیں، کہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کیا تو صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ عطا کیے، پھر دوسری مرتبہ بھی اتنے ہی اونٹ دیے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی 100 اونٹ دیے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے یہ ایک حدیث روایت کی کہ حضرت صفوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحفے یا عطیے ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انتہائی بغض رکھتے تھے یا ان کی دل میں برائی رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت سے جب انہیں فیضیاب وہ ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اتنا کرم فرمایا، تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ساری دنیا کی مخلوق سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اعرابی عربی بدو جو تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے کچھ سوال کیا، یعنی کچھ مانگا، تو آپ نے اسے کچھ عطا فرما دیا، کوئی چیزیں دے دیں، تو اور پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، آپ نے میرے ساتھ کوئی خاص سلوک نہیں کیا، چونکہ اپنی شان کے مطابق آپ نے مجھے نہیں نوازا۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا اور وہ اس پر ٹوٹ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور واپس آ کر اسے خوب چیزوں اور زیادہ چیزیں عطا فرمائیں، اور پھر پوچھا کہ بتا میں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پہلے والے جواب سے میرے صحابہ کے دلوں میں برائی آ گئی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنا یہ جواب میرے ان عاشقان کے سامنے دہرا دینا، تاکہ ان کے دلوں سے وہ برائی یا تکلیف نکل جائے۔ تو اگلے روز شام کے وقت وہ اعرابی دوبارہ واپس آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی اعرابی ہے جس نے کل ایک ناگوار بات کہی تھی، اس کے بعد ہم نے اسے اور مال عطا کیا ہے، تو وہ خوش ہو گیا ہے۔ اور یہ فرما کر آپ نے اعرابی سے اپنے بیان کی تصدیق چاہی، یعنی کہ یہ چاہا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے۔ تو اعرابی نے کہا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اہل و عیال اور رشتہ داروں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس واقعے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدک گئی ہو اور وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہو، اور اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ اسے دوڑ کر پکڑنے لگیں، تو وہ اور بھی گھبرا کر ادھر ادھر دوڑے گی، ڈرے گی۔ تو اس وقت مالک جو ہے وہ دوسرے آدمیوں کو ہٹا دے اور کہے کہ تم میری اونٹنی اور میرے درمیان مت آؤ۔ جب وہ لوگ ہٹ جائیں تو وہ اونٹنی ایک جگہ چرنے لگی، تو مالک نے اس کو پکڑ کر بٹھا لیا، اس پر اپنی جو کجادہ ہوتا ہے، جو سیٹ ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر وہ باندھی اور سوار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس اعرابی کی اس ناگوار بات کو سننے کے بعد اگر تم اسے قتل کر دیتے
تو وہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کیا، اسے اور مال و دولت سے نوازا اور وہ خوش ہو گیا، اور اس نے اپنی خوشی اور اچھی بات صحابہ کرام کے سامنے بھی دہرا دی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم سے بھی بچا لیا، اور صحابہ کرام کے دلوں میں جو اس کی طرف ناگواری آ گئی تھی وہ بھی ختم فرما دی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔